ہیں آپ جب مشکات شریف کی شرح مراعات المناجی لکھنے لگے تو آپ نے مراعات المناجی کے اندر یہ بیان کیا، اے لوگوں، پوری دنیا میں جتنی بھی مکھیاں ہیں، جتنی بھی قسم کی مکھیاں ہیں، چاہے کوئی بھی قسم کی مکھی ہو، ساری کی ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی۔ اب جہنم میں جانے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خطا کی ہے، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے یا ان سے کوئی جرم ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائیں گی، بلکہ جہنم میں وہ اس بنیاد پر جائیں گی تاکہ وہ جہنمیوں کی سزا میں اضافہ کر سکیں۔ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے کوئی زخم ہو جایا کرتا ہے تو ایک تو وہ زخم کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور ادھر سے مکھیاں آ کر اسے پریشان کرتی ہیں تو اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر ساری مکھیاں بھیجی جائیں گی، یہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کے لیے بھیجی جائیں گی، جہنمیوں کے عذاب میں زیادتی کے لیے بھیجی جائیں گی کہ ادھر سے جہنم کی جو آگ ہوگی اس کی لپٹ ہوگی اور ادھر سے مکھیاں پریشان کریں گی۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی بیان فرماتے ہیں ساری کی ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی، مگر ایک مکھی ایسی ہے جو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائیں گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی سے پوچھا گیا آخر وہ کون سی مکھی ہے کہ ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی، مگر وہ کون سی مکھی ہے جو مکھی جنت میں جائے گی؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی بیان فرماتے ہیں وہ کوئی اور مکھی نہیں ہے، وہ شہد کی مکھی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی سے پوچھا گیا کسی مکھی نے کوئی نیک کام نہیں کیا، وہ جہنم میں جا رہی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی سزا ہے، لیکن شہد کی مکھی نے وہ کون سا کام کر دیا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں بلکہ وہ جنت کے اندر جائے گی؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی بیان فرماتے ہیں اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے، اس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ جب اپنے چھتے سے نکلتی ہے پھولوں کا رس چوسنے کے لیے نکلتی ہے تو جاتے ہوئے بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہے اور آتے ہوئے بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہے۔ تو درود پاک کی یہ برکت ہے کہ وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت کے اندر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اگر مکھی درود پڑے تو وہ جہنم سے نجات پا جائے، تو اگر مصطفیٰ کا غلام درود پڑے گا اور وہ غلام ایسا نہیں ہو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرے، یعنی بندوں کا حق مارنے والا نہ ہو، بندوں کے حق بھی ادا کرنے والا ہو، تو بھلا بتاؤ ایسا مسلمان، ایسا مصطفیٰ کا غلام، ایسا حسینی کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اگر شہد کی مکھی مصطفیٰ پر درود پڑھ لے تو وہ جنت میں چلی جائے، تو ہم بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم درود پڑھیں گے تو ہم جہنم میں نہیں، انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ حضرات ایک بہت غور کی بات ہے، اگر شہد کی مکھی درود پڑے تو وہ پریشانی سے بچ جائے۔ اب آپ ہی بتائیں جہنم سے بڑی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ شہد کی مکھی درود پڑے تو پریشانی سے بچ جائے۔ اگر آپ حضرات بھی درود پڑھیں گے تو آپ دنیا کی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ اپنی کھیتی کے اندر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ کھیتی بھی تمام پریشانی اور آفت اور بلیات سے بچ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کھیتی میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے پھل میں اضافہ ہو، تو پہلے عقیدے کو مضبوط کر لینا کہ وہی ملتا ہے جو قسمت میں ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد مصطفیٰ پر خود پڑھنا۔ دیکھنا تو جو پچھلی سال تیری کھیتی میں اضافہ ہوا تھا اگر اس سے زیادہ اضافہ نہ ہو
تو کہنا پہلے عقیدے کو مضبوط رکھ لینا، اس کے بعد درود پڑھنا، انشاءاللہ کھیتی میں اضافہ ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہے مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی فضیلت۔ حضرات چونکہ شروعاتی دور میں قاری ارشاد صاحب شعر پڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا تھا ہمارے خون میں رضا ہے، یعنی ہم سب کے خون میں رضا ہے، تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا تھا، کہنے کو میرے پاس بس یہی ایک ڈھنگ ہے، کہنے کو میرے پاس بس یہی ایک ڈھنگ ہے، ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ، کہنے کو میرے پاس بس یہی ایک ڈھنگ ہے، ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے، گستاخ مصطفیٰ سے، ہاں دیوبندیوں وہابیوں سے جو مصطفیٰ کو گالی دے، مصطفیٰ کے اصحاب پر بھوکے، جو اعلیٰ حضرت کو گالیاں دے، اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کرے، شاعر انہی کے لیے کہتا ہے کہنے کو میرے پاس بس یہی ایک ڈھنگ ہے، ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے، گستاخ مصطفیٰ سے۔ اب آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت کا نام لیا، اعلیٰ حضرت کا گستاخ مصطفیٰ کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنو، خود خدا نے قرآن میں فرمایا ہے جو اللہ والوں سے دشمنی کیا کرتا ہے، جو میرے دوستوں سے دشمنی کیا کرتا ہے، خدا فرماتا ہے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو بتاؤ جس کے لیے خدا اعلان جنگ کرے وہ مصطفیٰ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا بھی گستاخ ہے اور مصطفیٰ کا بھی گستاخ ہے۔ شاعر کہتا ہے گستاخ مصطفیٰ سے، ہاں گستاخ مصطفیٰ سے کروں میں دوست کیسے دوستی، گستاخ مصطفیٰ سے کروں میں کیسے دوستی، میرے مزاج و خون میں بریلی کا رنگ ہے، میرے مزاج و خون میں بریلی کا رنگ ہے، میرے مزاج و خون میں بریلی کا رنگ ہے۔ اگر آپ حضرات بھی اعلیٰ حضرت والے ہیں اور آپ حضرات کے رگوں میں کسی ایسے ویسے کی محبت نہیں ہے، کسی دشمن رسول کی محبت نہیں ہے، کسی اللہ والوں کے دشمن کی محبت نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی محبت ہے، تو امید ہے کہ میں بھی جنتی ہوں گا اور انشاءاللہ رب نے چاہا تو ہم سب مل کر جنت میں جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم کسی اور سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت جنتی ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اس سے یہ مت سمجھ لینا میں نے سب کو جنتی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، مصطفیٰ کا وفادار بننا ہے، اصحاب کا وفادار بننا ہے، اولیاء کا وفادار بننا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تبھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور اگر رب نے چاہا تو بغیر کسی سوال و جواب کے جنت میں کیونکہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرات حضور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ حضرات کو میرے ساتھ صرف کہنا ہے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ہم سب کا یہی عقیدہ ہے، جس کو مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا اس کا کوئی نہیں ہے، اور جس کو مصطفیٰ نے اپنا لیا اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور مرنے کے بعد قبر حشر نشر میں بھی بیڑا پار ہے۔ حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب پاک ارشاد فرماتا ہے الف لام میم،
یہ جو ہوتے نا الف لام میم، اسی طریقے سے قرآن مجید میں بہت سارے حروف آئے ہیں، جیسے عین آیا ہے، سین قاف، اسی طریقے سے صاد بھی آیا ہے، کہیں پر نون بھی آیا ہے۔ جہاں پر اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں ان کو علماء کرام کی زبان میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف مقطعات کے تحت تفسیر کبیر میں علامہ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں، اور اسی تفسیر کبیر میں تفسیر کے غازی امام رازی یہ بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں الف لام میم، یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں نا، جب ان کا ترجمہ کیا جائے تو بہت سوچ سمجھ کر کیا جائے اور کہا جائے اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول اس کی منشا کو خوب جانتا ہے۔ آخر یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ امام رازی نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، سب نے یہی کہا ہے واللہ ورسولہ عالم مرادہ، عالم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول اس کی منشا کو خوب جانتا ہے۔ آخر ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے بتایا کچھ لوگ ایسے گزر چکے ہیں جو یزید النس قسم کے لوگ تھے، جو یتیم العلم تھے، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، حروف مقطعات کے کوئی معنی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ امام رازی نے بیان فرمایا اے لوگوں معنی بھی ہوا کرتے ہیں اور مطلب بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی کو یا تو میرا رسول جانتا ہے یا تو پھر میرا خدا جانتا ہے، یا تو میرا رسول جانتا ہے یا تو پھر میرا خدا جانتا ہے۔ اب کہیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں یا تو رسول جانے یا تو اس کا خدا جانے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف بول رہے ہیں، تو میں کہوں گا آؤ جہاں امام رازی کا قول سنا وہاں پر علامہ محمود آلوسی کا بھی قول سن لو۔ امام محمود آلوسی روح المعانی کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ بیان فرماتے ہیں اے لوگوں حروف مقطعات کے معنی بھی ہوا کرتے ہیں اور مطلب بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب آخر راز کی بات کیا ہے؟ یا تو اللہ جانے یا تو اس کا رسول جانے، لیکن آپ آگے بیان فرماتے ہیں اے لوگوں جب اولیاء کاملین، لفظ ہے اولیاء کاملین، صوفیان اعظام جب ان حروف مقطعات کو پڑھتے ہیں تو قرآن خود بتا دیتا ہے کہ ان کے معنی کیا ہے اور ان کے مطلب کیا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ نے بیان فرمایا اولیاء کاملین، اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں وہ قرآن کو پڑھا کرتے ہیں، اور جو قرآن کو نہ پڑھے تو یاد رکھنا وہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اللہ والے کسے کہتے ہیں، تو آؤ اس کی ڈیفینیشن سنو۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی یا تو شریعت اللہ کے حکم کے مطابق گزارے یا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارے، اس کو ولی کہتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں پیر بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پیر۔ اب پیر کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ سارے لوگ کسی نہ کسی پیر سے مرید ضرور ہوں گے۔ پیر کہتے کس کو ہیں؟ پیر کا مطلب ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کی باتوں کو مانا جائے۔ اب پیر پیروی کس کی کروائے گا؟ پیر اپنی تو پیروی کروائے گا نہیں، پیر کس کی پیروی کروائے گا؟ پیر اللہ کے رسول کی پیروی کروائے گا۔ تو ہم دیکھیں گے اگر پیر کی زندگی نبی اکرم کی زندگی کے مطابق ہے تو ہم اس کو پیر مانیں گے، اگر مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق نہیں تو ہم اس کو پیر نہیں مانیں گے، ہم اس کو پیر تسلیم نہیں کریں گے۔ اب کچھ ایسے بھی پیر ہیں
جو आला हजरत को गालियां देते हैं, आला हजरत के खिलाफ भोगते हैं, मैं उन पीरों से कहना चाहता हूँ, जरा ये तो बता कि मेरे आला हजरत ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे आला हजरत ने क्या तेरे बाप के खेत को जोता है? मेरे आला हजरत ने क्या तेरे बाप के घर पर कब्जा किया है? मेरे आला हजरत ने क्या तुझे गालियां दी है? तो कहेगा नहीं नहीं, मैं कहता हूँ मेरे आला हजरत ने क्या किया है? आला हजरत ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। आला हजरत ने बता दिया है। ऐ लोगों, पीर कौन होता है? जो मुस्तफा की बात माने वो पीर होता है, जो मुस्तफा की बात न माने वो डिब्बा पीर होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर साहबी मियां हुजूर, हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा की बात माने वो पीर, जिसका काम मुस्तफा के हुक्म की नाफरमानी हो जाए, खुदा के हुक्म की नाफरमानी हो जाए। आप मुझे जरा ये बताएं, पीर का एक मतलब आसान लफ्जों में ये समझ लें, इमाम। जैसे मस्जिद के इमाम होते हैं, अगर मस्जिद का इमाम शराब पिए तो आप उसे इमाम बनाएंगे? अगर मस्जिद का इमाम गाली गलौज करे तो आप उसे इमाम बनाएंगे? अगर मस्जिद का इमाम किसी के साथ जिना करे और आपको इल्म हो जाए तो जरा बताएं, उसे मस्जिद का इमाम बनाएंगे? तो ये तो शरीयत के बड़े इमाम होते हैं। तो बताओ, जो अपनी जिंदगी मुस्तफा के खिलाफ गुजारे, शरीयत के मुताबिक न गुजारे, हम उसे पीर बनाएंगे? हम देखेंगे जो पीर कर रहा है, पहले मुस्तफा की जिंदगी को देखेंगे। अगर उसकी जिंदगी मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक है तो हम पीर के कदम भी चूमेंगे, पीर के हाथ भी चूमेंगे। अगर मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक नहीं, अगर शरीयत के मुताबिक नहीं, तो हम कहेंगे चल हट जा, दूर हट जा, हम तुझे पीर मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारा पीर तो वो है जिसे दुनिया आला हजरत कहती है, हमारा पीर तो वो है जिसे दुनिया ताज शरीयत कहती है, हमारा पीर तो वो है जिसे दुनिया मुहद्दिस कबीर कहती है, हमारा पीर तो वो है जिसे दुनिया गुलज़ारे मिल्लत कहती है, हमारा पीर तो वो है जिसे दुनिया तहसीने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, मौलाना दानिश फैसल अमजदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान मजीद में खुदाए पाक परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है, यहाँ पर हाफिज साहब भी मौजूद है, कारी साहब भी मौजूद हैं। खुदा ने फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक के तहत खुदाए पाक ने फरमाया है, यानी कि तुम अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारो जिस तरीके से मुस्तफा करीम ने अपनी जिंदगी गुजारी है। तो अब हमें पीर की जिंदगी को नहीं देखना है कि पीर क्या कर रहा है। अगर पीर नमाज न पढ़े तो माज़अल्लाह हम क्या नमाज छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि नमाज तो वो है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने गर्दन को कटा दिया और सजदे में जाकर बता दिया, ऐ लोगों, मैं नबी का नवासा हूँ। जब नमाज मुझ पर माफ नहीं तो किसी पीर पर भी माफ नहीं है, मुरीद पर भी माफ नहीं है। हक है, बेशक हक है, हक है। पीर की जिंदगी को न देखो, पीर क्या कह रहा है, पीर कैसी जिंदगी गुजार रहा है, बल्कि देखो शरीयत में क्या हुक्म है, मुस्तफा करीम ने कैसी जिंदगी गुजारी है। अगर जिंदगी मुस्तफा करीम की जिंदगी के मुताबिक हो जाए, अगर जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो जाए तो हम उसको पीर मानेंगे। अगर जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं है, मुस्तफा करीम की जिंदगी के मुताबिक नहीं है, तो याद रखना हम उसे पीर नहीं मानेंगे। और जो ऐसा इंसान ऐसे इंसान को पीर मान ले जिसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो याद रखना पीर भी जन्नत में जाने से बचेगा।
आप ही समझ सकते हैं जो नमाज न पढ़े जन्नत में जा सकता है, तो फिर मुरीदीन हजरात का क्या हाल है आप खुद समझ सकते हैं। हम लोग मजाक के तौर पर दरगाह में कहा करते थे कि मन ज़रबा ज़रबन शदीदा, इस तरीके का लफ्ज कहा करते थे, मन रट्टा रट्टन शदीदा फक़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, यानी जिसने अच्छी तरीके से रट्टा मार लिया तो वो बंदा इम्तिहान में कामयाब हो गया। लेकिन ये मत रट्टा मार लेना कि पीर जो कहे वही मानेंगे, पीर जो काम करे वही काम करेंगे। नहीं, पीर उसको कहते हैं जिसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो, क्योंकि पीर अपने बाप की पैरवी नहीं करवाता है और ना ही खुद अपनी पैरवी करवाता है, बल्कि शरीयत की पैरवी करवाता है। और कुछ लोग कहते हैं पीर जन्नत में लेकर जाएगा, मैं कहता हूँ सरासर ये बात गलत है। पीर जन्नत में लेकर नहीं जाता है, बल्कि पीर तो शरीयत के दरवाजे पर लेकर जाता है, पीर नमाज के करीब लेकर जाता है, पीर मस्जिद तक लेकर जाता है। जब बंदा मस्जिद तक पहुंच जाया करता है तो ये नमाज जो हुआ करती है उसके दिल में नबी की मोहब्बत को ऐसी बुलंद कर देती है और अल्लाह उसे मकबूल कर देता है। बंदा यहाँ पर भी कामयाब हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है। पीर कहते किसको है? आसान लफ्जों में सुन लो, पीर कहते हैं गुलजारे मिल्लत को, पीर कहते हैं मुहद्दिसे कबीर को। मेरे उस्ताद मुकर्रम का नाम है हुजूर मुहद्दिसे कबीर, जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं और बेफजले ही ताला मेरा पीर वो पीर है जिसके पैदा होने से पहले उसके बारे में बता दिया गया है। मेरा पीर वो पीर है जो बचपन के आलम में थे और अपनी करामतें दिखा रहे थे। दिल के अंदर लोगों के छेद होता है, डॉक्टर कहता है बच्चा बचने वाला नहीं है, हुजूर सैयद गुलजारे मिल्लत कहते हैं जा तेरा बच्चा ठीक हो गया। जाता है बाप बच्चे को लेकर, उसकी बीवी नहीं मानती है क्योंकि माँ तो माँ होती है। सैयद साहब ने कह दिया मैं कैसे मान लूं, डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा बचने वाला नहीं है। जाती है चेकअप कराती है, डॉक्टर परेशान हो जाता है, अरे इसके अंदर जो छेद थे दिल के अंदर, आखिर वो छेद गए कहाँ? जो दिल के अंदर छेद थे वो छेद गए कहाँ? ये है सैयदे गुलजारे मिल्लत, तुम इनको पीर बनाओ। हुजूर मुहद्दिसे कबीर जैसी शख्सियत है, हुजूर ताज शरीयत जैसी शख्सियत है। हुजूर ताज शरिया ने फरमा दिया ऐ लोगो अगर मेरा बेटा शरीयत के खिलाफ जाए, क्या फरमाया? अगर मेरा बेटा शरीयत के खिलाफ जाए, अगर मेरा बेटा मसलक आला हजरत के खिलाफ जाए तो तुम ये न देखना ये ताजो शरिया का बेटा है, बल्कि ये देखना ये शरीयत का मुखालिफ है। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता हूँ तुम उसके हाथ चूमो, तुम उसके हाथ मत चूमना, बल्कि कहना तुम शरीयत के मुखालिफ हो। जो शरीयत के मुखालिफ होता है हम उसे मानने वाले पीर कहते किसको है? तो आसान लफ्जों में सुन लो, फतावे कुरिया है, जिल्द नंबर 21 है, सफा 601 है। सफा 601 के अंदर हुजूर आला हजरत ने बयान फरमाया पीर की 4 शर्तें हैं। गौर से सुन ले ताकि आप लोग मुरीद हो या अपने बच्चों को मुरीद करें तो ये चीजें देखें कि पीर के अंदर ये क्वालिटी है या नहीं, पीर के अंदर ये सिफत है या नहीं है, ताकि आप परेशानी के आलम में न पड़े। गौर से सुन ले, हुजूर आला हजरत ने फरमाया 4 शर्तें हैं। सबसे पहले सुन्नी सहीह अकीदा हो। सुन्नी सहीह अकीदा का मतलब ये है कि नबी से भी मोहब्बत करने वाला हो
नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करने वाला हो, अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाला हो, औलिया इज़ाम से भी मोहब्बत करने वाला हो, किसी का मुखालिफ ना हो। जैसे अजमेर की धरती पर देखा होगा, उससे ख्वाजा गरीब नवाज में जो फसाद फैलाया गया, ये लोग कहते हैं हजरत अमीर मुआविया ये शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारे हैं, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो याद रखना, जो शख्स किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे, ऐसे इंसान से मुरीद होना जायज नहीं। सुन्नी सहीह अकीदा हो। दूसरी शर्त यह है आलिम हो, आलिम हो। अब ये नहीं पीर जाहिल, अब उसे खुद नहीं पता है कि शरीयत के अहकाम क्या क्या है, क्या चीज शरीयत इजाजत दे रही है, किस चीज की इजाजत नहीं दे रही है। भला बताओ, जो खुद ना बच सके वो मुरीदीन को कैसे बचाएगा। तो देख लेना पीर आलिम है या नहीं है। हुजूर आला हजरत ने फरमाया, अगर पीर आलिम न हो तो ऐसे शख्स से कभी भी मुरीद मत हो। हुजूर आला हजरत ने फरमाया, फासिके मुआलिम न हो, यानी खुले आम गुनाह करने वाला न हो। सबके सामने गाली देना ये गुनाह है। अब जो सबके सामने गालियां दे तो ये फासिके मुआलिन हो गया, यानी खुले आम गुनाह करने वाला। सबके सामने नमाज छोड़े तो ये फासिके मुआलिन हो गया। जो शरीयत के मुताबिक हुक्म है, अगर उस हुक्म के मुताबिक जिंदगी न गुजारे। हमें कहा गया है, हुजूर आला हजरत ने फतावे रज़विया में बयान फरमाया है कि मर्द के लिए कांधे से नीचे बाल रखना जायज नहीं। क्या कहा? कांधे से नीचे बाल रखना जायज नहीं है। अगर किसी को दलील चाहिए तो फतावे रज़विया जिल्द नंबर 21 सफ़ा 600 के अंदर ये बात मौजूद है। और दलील चाहिए तो आओ मदारिजुन नुबुव्वा उठाकर देखते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, लोग कहते हैं कि जो बाल थे नबी अकरम के वो कांधे से नीचे थे, बाल जो आपकी पीठ तक थे। मैं कहता हूँ सरासर झूठ है, सरासर गलत बात है। मेरे मुस्तफा के बाल इतने बड़े नहीं थे। अगर तुम्हें दलील चाहिए तो आओ दलील देख लो। मदारिजुन नुबुव्वा के अंदर अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने बयान फरमाया है कि नबी अकरम के बाल कानों के दरमियान थे, यानी ये जो कान होते हैं कान के बीच हिस्सा, इन बीच हिस्सों के दरमियान थे। एक रिवायत ये मिलती है नबी पाक के बाल कानों के लो तक थे, लेकिन कहीं पर ये नहीं मिलता है कि बाल कांधे से नीचे थे। और हाँ, बाल रखना कांधों तक जायज होता है, जो कांधे से ऊपर रहे, कांधे से नीचे न हो। आपको दलील चाहिए तो सुनो, नबी पाक के बाल घुंघराले थे। और आप जानते हैं जब जो कोई चीज घुंघराली होती है तो वो चीज लपेटे में आ जाया करती है। नबी पाक के बाल घुंघराले थे। हो सकता है घुंघराले बाल यहाँ तक हो सकता है घुंघराले बाल यहाँ तक हो, लेकिन जब मुस्तफा करीम अपने मुकद्दस सर मुबारक के अंदर कंघी किया करते थे और तेल डाला करते थे तो आपके बाल मुबारक, आपकी जुल्फे मुअम्बरे ये खींचकर कांधे तक आ जाया करती थी। कांधे से ऊपर रहा करते थे, कांधे के नीचे नहीं हुआ करते थे। तो पता चलता है बाल यहाँ तक भी रखना जायज, यहाँ तक भी रखना जायज, कांधों के ऊपर तक भी जायज, लेकिन कांधों के नीचे रखना कहीं जायज नहीं। दे दे। अब किसी को सबूत चाहिए कि रखना जायज है तो अपना सबूत दे दे कि यहाँ सबूत है। और बाल कांधों के नीचे रखना क्यों जायज नहीं है? तो सुनो, ये औरतों की खुसूसियत है, औरतों की क्वालिटी है, सिफत है। औरतें बाल कांधों से नीचे रखती हैं और किसी मर्द के लिए वो काम करना जायज नहीं होता है जो काम कोई औरत करे। मिसाल के तौर पर अगर औरत सूट सलवार पहने तो मर्द के लिए ये जायज नहीं कि मर्द औरत वाले कपड़े पहनकर चला जाए। औरत कान छिदवाती है, नाक छिदवाती है, उसके अंदर ज़ेवरात पहनती है। अब किसी मर्द के लिए ये जायज नहीं ये काम करें। तो आप लोग इन चीजों को देखें कि शरीयत के मुताबिक है या नहीं है।
اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کے بھی ہاتھ چومنا اور مجھے بھی بتا دینا، میں بھی اس کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر شریعت کے مطابق زندگی کسی پیر کی نہیں ہے تو یاد رکھنا ایسے پیر کو پیر ماننا جائز نہیں ہے، اور جو ایسے انسان کو پیر مانے وہ خود اپنا محاسبہ کر لے کہ پیر کی زندگی مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پیر کہتے ہی اس کو ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کی پیروی کروائے، جو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے، جس کی زندگی مصطفیٰ کے حکم کے مطابق نہیں، جس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں، ایسے انسان کو پیر ماننا جائز ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس کا سلسلہ نبی اکرم تک جا کر مل جائے، سلسلہ متصل ہو یعنی بیچ میں کوئی چھوڑ چھاڑ نہ ہو، اگر یہ چار کوالٹی پائی جاتی ہے تو ایسے انسان سے مرید ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 2:30 بج گیا۔ 15 منٹ اور بول۔ بالکل بالکل۔ ایک بار درود پاک پڑھنے پڑھنے والا اللہم ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب نے فرمایا الف لام میم۔ امام محمود آلوسی بیان فرماتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی راز کی باتیں ہیں، اور یہ راز کی بات یا تو اللہ جانتا ہے یا تو مصطفیٰ جانتا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ تفسیر نعیمی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 میں سورہ بقرہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی بیان فرماتے ہیں اے لوگوں، جو حروف مقطعات ہیں نا، حروف مقطعات، ان کا معنی نہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے مصطفیٰ اور خدا کے علاوہ۔ حد تو یہ ہے جو قرآن لے کر آیا ہے وہ جبرائیل بھی اس کا معنی نہیں جانتا ہے۔ میں اپنے طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں جبرائیل بھی نہیں جانتا ہے۔ جب جبرائیل پہلی مرتبہ حروف مقطعات لے کر آ رہے تھے تو راستے میں سوچتے جا رہے تھے آخر اس کا معنی کیا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے، آخر اس کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ پہلے جب میں قرآن لے کر آتا تھا مجھے معلوم ہوا کرتا تھا آج نماز کا حکم جا رہا ہے، آج روزے کا حکم جا رہا ہے، آج ہجرت کا حکم جا رہا ہے، آج حج کا حکم جا رہا ہے، لیکن آخر آج وجہ کیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جبرائیل خود پریشان ہے، جبرائیل سوچ رہے ہیں آخر اس کا معنی کیا ہے، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کے در پر پہنچے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، جبرائیل نے کہا الف لام میم، جیسے ہی پہلا لفظ کہا الف، مصطفیٰ نے فرمایا علم تو میں جان گیا، مصطفیٰ نے کہا فہم تو میں سمجھ گیا، جیسے ہی دوسرا لفظ کہا لام، مصطفیٰ نے کہا علم تو میں جان گیا، جیسا ہی تیسرا لفظ کہا میم، مصطفیٰ نے کہا میں سمجھ گیا اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہ علم تو کہنے کی بنیاد پر ہم نے یہ جان لیا، ویسے قرآن آ رہا ہے، مصطفیٰ نے نہیں کہا علم تو میں جان گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن جیسے ہی حروف مقطعات آئے مصطفیٰ نے کہا علم تو میں جان گیا ہوں، یعنی مصطفیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اے جبرائیل جہاں تک تیری رسائی نہیں ہے اس سے آگے میں محمد مصطفیٰ کی رسائی ہے، جو معنی تو نہیں جانتا ہے اس کا معنی میں بھی جانتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جبرائیل جس کا معنی تو نہیں جانتا ہے میں اس کا معنی جانتا ہوں، نبی نے فرمایا میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا جیسے میرے مصطفیٰ ہیں ویسا کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ میرے نبی کے علم غیب پر حملہ کرتے ہیں تو ان ظالموں سے کہہ دو جن کا معنی جبرائیل نہ جان سکا اس کا مطلب میرا مصطفیٰ جانتا ہے، یہ ہے میرا مصطفیٰ۔ جب جبرائیل قرآن لے کر آئے
تو نبی کریم جب جبرائیل شروعاتی دور میں قرآن لے کر آتے تھے تو نبی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. جبرائیل جو آیت لے کر آتے وہ آیت پڑھتے, مصطفیٰ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. خدا نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک, اے محبوب آپ کو اپنی زبان کو حرکت نہیں کرنا, آپ نے اپنی زبان کو ہلانا نہیں ہے, آپ نے پڑھنا نہیں ہے. آخر کیوں؟ تو وہ اس وجہ سے کوئی کہہ سکتا ہے, کوئی ظالم یہ بکواس کر سکتا ہے, کوئی کتا یہ بھوک سکتا ہے کہ جبرائیل پڑھاتا تھا, مصطفیٰ پڑھتے تھے. جبرائیل استاد ہے, مصطفیٰ شاگرد ہے. خدا نے فرما دیا اے محبوب آپ نے پڑھنا نہیں ہے تاکہ دنیا والے جان لے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ استاد کی شان بلند ہوتی ہے, شاگرد کی شان کم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اگر استاد شاگرد تقریر کرے تو استاد کہتا ہے میرا پڑھایا ہوا ہے, میرا پڑھایا ہوا ہے, میں نے پڑھایا ہے. اگر مصطفیٰ, اگر لوگ یہ کہتے مصطفیٰ معاذ اللہ, اگر کوئی یہ تسلیم کر لیتا کہ مصطفیٰ کو جبرائیل نے پڑھایا ہے, مصطفیٰ چاند کے ٹکڑے کرتے تو جبرائیل کے بارے میں لوگ کہتے یہ تو جبرائیل کا, یہ تو جبرائیل کے شاگرد ہے. گویا جب مصطفیٰ میں یہ پاور ہے تو جبرائیل میں کیا پاور ہوگا, یہی اعتراض ہونے والا تھا. میرے مصطفیٰ کے بارے میں خدا نے اس اعتراض کو رفع بھی کر دیا اور دفع بھی کر دیا اور فرمایا اے نبی آپ نے زبان کو حرکت نہیں کرنا ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جبرائیل استاد ہے, مصطفیٰ شاگرد ہے. جبرائیل پڑھاتا ہے, مصطفیٰ پڑھتے ہیں. کہا آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینا ہے کیونکہ مصطفیٰ استاد نہیں ہے. اگر تجھے کسی نے پڑھایا ہے تو میں نے پڑھایا ہے. اور خود خدا نے سورہ رحمان میں بیان فرما دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. سبحان اللہ, فرمایا رحمان وہ ہے, کہا رحمان وہ ہے, رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھا دیا. پھر کہا خلق الانسان, انسان پیدا کیا. آپ ان تین لفظوں کو دیکھیں. اگر وقت زیادہ ہو گیا ہو تو بتا دیں, تقریر ختم کر دوں. ایسا ہے کچھ وہ امام صاحب آ رہے ہیں 10 منٹ وہ بھی لیں گے, زیادہ نہیں. ہاں تو وہ آ جائیں, ختم کر دوں. ہاں ہاں, کیونکہ جب تک پڑھو آپ جب تک پڑھ لو. ٹھیک ہے, ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم والبیع صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کیا کہا خدا نے, یہ لفظ دیکھے, آیات دیکھے, 3 آیات. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, پہلے ہے الرحمن, پھر ہے علم القرآن, پھر ہے خلق الانسان. پہلے خدا کا تعارف, خدا کے بارے میں بتائے, خدا اپنے بارے میں بتا رہا ہے الرحمن. پھر کہا علم القرآن یعنی قرآن سکھا دیا. پھر کہا خلق الانسان یعنی پتہ یہ چلتا ہے پہلے خدا کے بارے میں آیت میں ہے, پھر قرآن سکھانے کے بارے میں ہے, پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں ہے. آیات یہ بتاتی ہے, پتہ یہ چلتا ہے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے, انسان کو بنانے سے پہلے خدا نے کسی کو قرآن سکھا دیا ہے, اور جس کو قرآن سکھایا ہے وہ تیرے اور میرے نبی کی ذات. دوسری بات قاری صاحب نہ پڑھے, جو پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں. خدا نے کہا الرحمن, جی خدا نے کہا الرحمن. یہاں پر خدا کے بہت سارے نام ہیں. القہار بھی خدا کا نام ہے, الجبار بھی خدا کا نام ہے, غفار بھی خدا کا نام ہے, ستار بھی خدا کا نام ہے. لیکن آیت کی ابتدا الرحمن سے کیوں ہوئی؟ آیت کی ابتدا الرحمن سے کیوں ہوئی؟ رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا, مہربانی کرنے والا, یہ سمجھ لیں آپ. رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا. آخر اس آیت سے, اس لفظ سے ابتدا کیوں ہوئی؟ تو گویا جس طریقے سے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچہ کبھی مکاری کرے ہم اسے مرغا بھی بنا دیتے ہیں, ہم اسے ڈنڈے بھی بجا دیتے ہیں,
ہم اس سے اٹھک بیٹھک بھی کرا دیتے ہیں، لیکن خدا نے کہا الرحمن یعنی رحمت والا لفظ ہے۔ کوئی ظالم یہ نہ سمجھ لے کہ خدا نے مصطفیٰ کو پڑھایا ہے تو جھڑکیاں دے کر پڑھایا ہے، سزائیں دے کر پڑھایا ہے، سختیاں دے کر پڑھایا ہے۔ کوئی ظالم یہ نہ سمجھ لے، اس لیے خدا نے فرمایا الرحمن، اے لوگوں میں نے مصطفیٰ کو پڑھایا ضرور ہے لیکن سزائیں دے کر نہیں پڑھایا ہے، جھڑکیاں دے کر نہیں پڑھایا ہے، سختیاں کر کے نہیں پڑھایا ہے، بلکہ میں نے رحمت کے سائے میں پڑھایا ہے، اور میں خود رحمان ہوں، اور مصطفیٰ کو بھی میں نے رحمت والا بنا دیا ہے، اور کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات اگر میرے بولنے میں کسی بھی طریقے سے لفظ محمد المانس صاحب کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب پاک سے دعا ہے میری غلطی کو معاف فرمائے، اور اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے آپ حضرات مجھے معاف فرما دیں۔ آپ حضرات ایک بار دعائے استغفار پڑھے آواز بلند، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاج و حکومت مسند کے ارد گرد ہم سب ہو جائیں مدینے کی سرحد کے ارد گرد، تاج و حکومت مسند کے ارد گرد ہم سب ہو جائیں مدینے کی سرحد کے ارد گرد۔ کلمہ بتا رہا ہے بلندی رسول کی، ہے خدا کا نام محمد کے نام کے ارد گرد، ہے خدا کا نام محمد کے نام کے ارد گرد۔ ہاتھ میں لے لیجئے عشق رسالت کا چراغ، ہاتھ میں لے لیجئے عشق رسالت کا چراغ، پھر کبھی ملیں گے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔